السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَلَا تُجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَلَا تُجِبْكَ، نہ آپ کو حیرت میں ڈالے، فَلَا تُجِبْكَ یعنی نہ آپ توجب کریں، اموالہم ان کے مال پر، ولا اور نہ ہی اولادہم ان کی اولاد پر، یعنی ان کافروں اور منافقوں کے مال اور اولاد آپ کو حیرت میں نہ ڈالے۔ انما بے شک یرید اللہ، یریدو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ لیعذبہم یہ کہ عذاب دے ان کو، بیہا اس کے ساتھ، یعنی بیہا سے مراد مال اور اولاد، چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ عذاب دے ان کو اس کے ساتھ فی الحیات دنیا کی زندگی میں، وَتَزْهَقَ اور نکلے انفسہم ان کی جانیں، وہم اور وہ کافرون کفر کی حالت میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مال اور اولاد پر حیرت نہ کرے، کیونکہ یہی مال اور اولاد ان کے لیے آزمائش بن جائے گا، یعنی وہ مال جس میں اللہ تعالیٰ کا حصہ نہ ہو اور وہ اولاد جو اللہ تعالیٰ کی تابعدار نہ ہو، تو ایسا مال اور ایسی اولاد انسان کے لیے وبال جان ہی بن جاتی ہیں، اور یہ ان کا ایسا مال ہے جو انہوں نے غلط طریقے سے کمایا ہے، یعنی منافقت سے کمایا ہے۔ اس لیے آپ ان کے مال اور اولاد پر حیران زدہ نہ ہوں، کیونکہ یہی مال اور یہی اولاد ان کے لیے خسارے کا باعث بنے گا۔ جس طرح کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیحسبون انما نمدہم بہ من مال وبنین نسارع لہم فی الخیرات بل لا یشعرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو مال اور اولاد دیتے ہیں یہ ان کے لیے بہتری ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ وہ یہ بات سمجھتے نہیں کہ یہ مال اور اولاد ان کے لیے آزمائش ہے، کیونکہ اکثر اوقات جب انسان پر زیادہ مال آ جاتا ہے تو انسان پر زیادہ آزمائشیں بھی آ ہی جاتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ انسان اس مال کو سمیٹنے، اس مال کو سنبھال کر رکھنے کی فکر میں لگا رہتا ہے، یعنی انسان کو بہت ساری مشکلوں اور دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور نکلے ان کی جانیں اور وہ کفر کی ہی حالت میں ہوں، یعنی کہ مال اور یہ اولاد ان کے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے، ان کے لیے خسارے کا باعث ہے۔ وَيَحْلِفُونَ اور وہ قسمیں کھاتے ہیں باللہ اللہ کے نام کی، انہم بے شک وہ لمنکم تم سے ہیں، یعنی یہ منافق لوگ جو ہیں یہ اللہ کے نام کی قسمیں کھائیں گے کہ یہ مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ہم منکم، وما ہم نہیں ہے وہ منکم تم میں سے، ولکنہم لیکن وہ قوم ایسے لوگ ہیں یفرقون تو فرقہ بندی کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے والے ہیں، یعنی منافق لوگ۔ لو یاجدون اگر وہ پالے، مال جان کوئی پناہ کی جگہ، او یا پھر مغاراتن غار، او یا پھر مداخلن داخل ہونے کی جگہ، لولو علیہ تو وہ لپک پڑیں گے اس کی طرف، علیہ سے مراد یعنی غار یا پھر کوئی پناہ کی جگہ دیکھیں گے، لولو علیہ تو وہ لپک پڑیں گے اس کی طرف، وہم اور وہ یجمعون دوڑ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر مسلمانوں پر کوئی مشکل وقت آئے، اگر وہ بچنے کی راہ پائیں گے تو وہ مسلمانوں کو چھوڑ کر اس راہ کی طرف بھاگ جائیں گے، یعنی یہ منہ پر ہی اظہار کرتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں، ان کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف دشمنی اور عداوت ہی ہے۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے من کچھ ایسے ہیں یلمزوک جو عیب جوئی کرتے ہیں آپ پر، فی صدقاتی صدقات کے بارے میں،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ منافق لوگ ایسے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو صدقات کے تقسیم کے بارے میں غیر منصب قرار دیتے ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقات کی تقسیم کے وقت انصاف سے کام نہیں لیتے، جس طرح کہ ابن ذی الخویسرہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقات کی تقسیم کر رہے ہوتے تو وہ منافق کہتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصاف سے کام لیجیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افسوس ہے تجھ پر، اگر میں ہی انصاف نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی ایک بہت بڑی کوتاہی کا ذکر کیا ہے، یعنی نعوذ باللہ وہ یہ کہہ دیتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقات کی تقسیم کے وقت انصاف سے کام نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا، فَإِنْ پس اگر اوتو دیا جائے ان کو منہا اس میں سے، یعنی ان صدقات میں سے اگر ان کو دے دیا جائے رضو تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، وَإِنْ اور اگر لم یوتو منہا، لم یوتو منہا کہ اگر نہ دیا جائے ان کو منہا اس میں سے، ایزا اچانک وہ یسخطون ناراض ہو جاتے ہیں، یعنی اگر تو ان کو حصہ مل جائے صدقات میں سے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، اگر نہ ملے تو وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ولو انہم، ولو اور اگر انہم بے شک وہ، رضو خوش ہوتے ما اس پر عطاہم اللہ جو دیا ان کو اللہ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے، وقالو اور وہ کہتے حسبنا اللہ، حسبنا کافی ہے ہم کو اللہ، اللہ تعالیٰ سایتینا عن قریب دے گا ہم کو، یعنی سا کا معنی عن قریب اور نا جو ہے یہ متکلم کا صیغہ ہے، سایتینا عن قریب دے گا ہم کو اللہ تعالیٰ، اللہ اللہ تعالیٰ من فضلہ ہی اپنے فضل سے، ورسولہ اور اس کا رسول، انا بے شک ہم اللہ اللہ کی طرف راغبونا رجوع کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اس بات پر راضی ہو جاتے جو اللہ کا رسول انہیں دیتا، یعنی پھر وہ کہتے حسبنا اللہ، یعنی ہم کو اللہ ہی کافی ہے، یعنی اس پر خوش ہو جاتے اور کہتے کہ عنقریب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اور دے گا، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، یعنی طرح طرح کی باتیں کرنے کی بجائے وہ اللہ پر توکل کرتے، جو اللہ کا رسول انہیں دیتا اس پر توکل کرتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، اور وہ اس بات پر عقیدہ رکھتے کہ ہم اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہتر دے گا، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔